کلر کہار جسے ویلی آف پیکاک کہتے ہیں یعنی موروں کی وادی۔ مور کا شمار دنیا کے حسین ترین پرندوں میں ہوتا ہے جس کے پروں کے ڈیزائن اور رنگ ڈیزائنرز کاپی کرتے ہیں، جس کی چال اور ناچ پہ شہر کہے جاتے ہیں۔ جس وادی میں یہ حسین و جمیل مور بستے ہوں، کھاتے پیتے ٹہلتے ناچتے ہوں، وہ وادی کتنی حسین ہوگی۔ ہاں، اس حسین وادی کا نام کلر کہار ہے۔ اس وادی کے روحانی سکوت اور مظاہر نے اپنے وقت کے عظیم صوفیہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کو بھی متاثر کیا، اور روایات کے مطابق سفر روحانیت کے ان عظیم مسافروں نے گوشہ تنہائی میں یہاں عبادت و ریاضت کی۔ پھر پہلے مغل شہنشاہ ظہیر الدین بابر بھی اس وادی کے طلسماتی حسن کے اسیر ہوئے اور یہاں قیام کرنے پر مجبور ہو گئے۔ آج کے طارق فید شو میں ہم آپ کو کلر کہار کی دلکش اور حسین وادی کی سیر کرائیں گے اور یہاں کے قابل دید مقامات بھی دکھائیں گے۔ اس کے علاوہ ہر مقام کے تاریخی پس منظر، انفرادیت اور قدرتی حسن کے بارے میں دلچسپ معلومات بھی فراہم کی جائیں گی، اور یہ بھی بتایا جائے گا کہ مور اس وادی میں آخر کون سا انوکھا کام کرتے ہیں۔ کلر کہار صوبہ پنجاب کے خوبصورت ضلع چکوال میں واقع ہے۔ یہ مقام لاہور سے تقریباً 225 کلومیٹر اور اسلام آباد سے تقریباً 150 کلومیٹر کی مسافت پر ہے۔ یہاں پہنچنا بہت آسان ہے کیونکہ آپ موٹر وے پر کلر کہار انٹرچینج سے جیسے ہی باہر نکلیں گے تو کلر کہار کی وادی آپ کا استقبال کرتی نظر آئے گی۔ ایک طرف لوکارٹ کے باغات اور دوسری طرف کلر کہار جھیل۔ واہ، کیا نظارہ ہے! کلر کہار جھیل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جھیل اتنی ہی پرانی ہے جتنا کلر کہار۔ بہرحال ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسے برطانوی حکومت کے دور میں معروف انجینئر سر گنگا رام نے تعمیر کیا۔ نمکین پانی کی یہ جھیل جو کہ 8 سے 9 کلومیٹر کے علاقے پر پھیلی ہوئی ہے، قدرتی چشموں کے پانی سے ہر وقت بھری رہتی ہے۔ یہاں آپ موٹر بوٹ، پیڈل بوٹ اور واٹر سکوٹر کے ذریعے جھیل کی سیر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جھیل کے ساتھ ایک فیملی پارک ہے جہاں بچوں کے لیے مختلف قسم کے جھولے بھی ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں بچے اور بڑے گھوڑے کی سواری اور اونٹ کی سواری کے مزے بھی لے سکتے ہیں۔ یہاں روایتی ہینڈی کرافٹس کی چھوٹی چھوٹی دکانیں بھی ہیں۔ یہ ہینڈی کرافٹس مقامی لوگ تیار کرتے ہیں۔ یہ ایک صاحب کھجور کے پتوں سے ڈیکوریشن پیس بنا رہے ہیں۔ آئیے ان سے ملتے ہیں۔ تو کیا کیا ڈیزائن بناتے ہیں آپ؟ یہ آپ کے سامنے پڑا ہے، چھوٹی باسکٹ ہے، یہ 1 والا بھی ہے، 3 والا بھی ہے۔ کتنے کی ہے؟ ٹوکری ہے 100 روپے کی ہے۔ 100 روپے کی ایک؟ کلر کہار جھیل کے علاوہ یہاں سویگ جھیل بھی ہے جو یہاں سے تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس جھیل میں لوگ سوئمنگ اور کلف ڈائیونگ کرتے ہیں۔ کلر کہار جھیل کے پاس ہی کلر کہار میوزیم، تاریخی باغ صفا اور تخت بابری واقع ہیں۔ سالٹ رینج آثار قدیمہ کی وجہ سے شہرت کا حامل علاقہ ہے۔ اس میں قبل مسیح کے کوٹ ڈیجی دور کے آثار سے لے کر 19ویں صدی کے کھنڈرات تک ملتے ہیں۔ 7ویں صدی سے 10ویں صدی کے دوران ہندو شاہی دور میں تعمیر ہونے والے ہندو مندر بھی کئی مقامات پر موجود ہیں۔ کلر کہار کے میوزیم میں سالٹ رینج کے اس عظیم ورثے کو محفوظ کیا گیا ہے۔ اس میں پاکستان کی قدیم تہذیبوں
وادی سندھ اور گندھارا تہذیبوں کے نوادرات اور متفرق اشیاء 3 گیلریوں میں نمائش کے لیے رکھے گئے ہیں۔ کلر کہار میوزیم کے ساتھ ہی باغ صفا اور تخت بابری واقع ہیں۔ 1519 میں کابل سے دہلی جاتے ہوئے پہلے مغل شہنشاہ ظہیر الدین بابر نے بیرا کی مہم سے واپسی پر کلر کہار کے مقام پر قیام کیا۔ شہنشاہ بابر کلر کہار کی جھیل اور وادی کے قدرتی حسن سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ یہاں ایک باغ تعمیر کیا جائے۔ شہنشاہ بابر کی آپ بیتی تو اس کے بابری کے مطابق اس باغ کا نام باغ صفا رکھا گیا۔ 111 کنال رقبے پر پھیلا ہوا یہ باغ جنوبی ایشیا میں مغلیہ طرز کا پہلا باغ تھا۔ قدرتی چشمے اور مور اس باغ کی خاص زینت ہیں۔ اس باغ میں لوکارٹ، انار اور خوبانی کے درخت اور انگوروں کی بیلیں ہیں۔ باغ کے وسط میں ظہیر الدین بابر کے فوجیوں نے اس کے لیے پتھر کی چٹان کو تراش کر ایک تخت بنایا جہاں وہ اپنی فوج سے خطاب کرتا تھا۔ اس تخت کو تخت بابری کہا جاتا ہے۔ اونچائی پر واقع اس تخت تک پہنچنے کے لیے سیڑھیاں بنائی گئیں۔ چٹان کی اوپر والی سطح کو ہموار کیا گیا جس پر تخت بچھا کر شہنشاہ بابر بیٹھا کرتا تھا۔ ظہیر الدین بابر نے کلر کہار میں تقریباً 1 ماہ قیام کیا اور وادی کی قدرتی خوبصورتی کا لطف اٹھایا۔ جس پہاڑی پر باغ صفا واقع ہے اس کی چوٹی پر آہو باہو کا خوبصورت مزار ہے۔ اس مزار میں حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتوں پیر محمد اسحاق اور پیر محمد یعقوب کی قبریں ہیں۔ اس جگہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی چلہ گاہ بھی ہے۔ کہا جاتا ہے یہاں مور حاضری کے لیے آتے ہیں۔ یہ مور صبح کے وقت یہاں آتے ہیں اور دربار پر حاضری دیتے ہیں، پھر لوگوں کی آمد سے پہلے واپس جنگل چلے جاتے ہیں۔ اس لیے صاحبان مزار کو موروں والی سرکار بھی کہا جاتا ہے۔ آہو باہو کے مزار کے کچھ فاصلے پر ملحقہ پہاڑی پر سخی محمد فاضل بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے۔ آہو باہو کے مزار سے وہاں پیدل جانے میں تو شاید 1 گھنٹہ لگ جائے، لیکن کیبل کار کے ذریعے آپ 1 منٹ میں وہاں پہنچ سکتے ہیں۔ اس جگہ سے کلر کہار وادی کا خوب نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ کلر کہار 1 ڈے ٹرپ کے لیے بہترین مقام ہے، لیکن کچھ روز ٹھہرنے کے لیے بھی یہ اچھی جگہ ہے، دوستوں کے ساتھ بھی اور فیملی کے ساتھ بھی۔ یہاں سستے ہوٹل بھی ہیں اور مہنگے بھی ہیں۔ کلر کہار جھیل کے ساتھ ایک چھوٹی سی مارکیٹ بھی ہے جہاں سیاحوں کے لیے مختلف چیزیں خریداری کے لیے دستیاب ہیں۔ اس مارکیٹ میں کھانوں کی بھی کافی ورائٹی ہے، سستی مہنگی سب آپشنز موجود ہیں۔ اتنی سیر کے بعد بھوک تو یقیناً لگے گی، تو چلیں کھانے کے لیے کوئی خوبصورت اور پرسکون جگہ تلاش کرتے ہیں۔ ہاں، یہ جگہ بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ یہ TDCP کا ہوٹل ہے، کافی اونچائی پر واقع ہے۔ یہ سرسبز پہاڑیوں اور درختوں میں گھرا ہوا ہے۔ اس کا ٹیرس تو بہت ہی زبردست ہے۔ یہاں سے کلر کہار جھیل کا بہت حسین نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ بیٹھنے اور کھانا کھانے کے لیے یہ یقیناً بہترین اور پرسکون جگہ ہے۔ یہاں بیٹھ کر شام کی چائے پینے کا جو مزہ ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ آج کی شام موروں کی اس وادی میں گزرے حسین لمحوں کے نام۔
آج کی شام۔ خوش رہیں، سلامت رہیں، اللہ حافظ۔